کیونکہ لارڈس پاکستان کا مقصد ملک کے اندر سو کولڈ لیڈرز کو ایکسپوز کرنا ہے، تاکہ یہ جو ہمارے کتابوں میں اور تاریخ میں غلط طریقے سے ایک ایسے بندے کو جو کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز پہ پورا ہی نہیں اترتا، اس کو یوتھ کے سامنے، عوام کے سامنے، بچوں کے سامنے ایک لیڈر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ کے اندر سب سے پہلے جس کو ہم ایکسپوز کریں گے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ لوگ، عوام اور ایک خاص طبقہ، خاص طور پر صوبہ سندھ کے اندر ان کو ایک لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت میں جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ اس سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ کسی بھی بندے کی لیڈرشپ کو جانا جاتا ہے اس کی ابیلٹی کے اوپر، وہ کتنا اس کے اندر ایسنس ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے عوام کے لیے کچھ خاص کام سر انجام دے کر جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو لیڈر بولتے ہیں۔ اگر آپ صوبہ سندھ کو دیکھیں تو صوبہ سندھ کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ صرف آدھا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی آبادی کے بارے میں بتاؤں، اس کی آبادی 5 کروڑ ہے۔ اس 5 کروڑ والے صوبے کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی ان پڑھ ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی ہی غریب ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی ہی بے روزگار ہے۔ یعنی کہ 5 کروڑ والے صوبے میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 50% ہے، جو ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ 50% ہے، اور اس کا جو ہیومن ڈیولپ انڈیکس کا جو ریٹ ہے وہ پوائنٹس کے اندر ہے۔ تو اس طرح آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے؟ 1970 کے جنرل الیکشن سے لے کے بقول ان کے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ بنائی، 1970 سے لے کے 2024 تک وقتاً فوقتاً ریلنٹلیسلی انہی کی حکومت آئی ہے۔ پہلے انہوں نے حکومت کی، پھر ان کی بیٹی نے حکومت کی، پھر ان کے داماد نے حکومت کی، اور اب ان کا جو نواسا ہے وہ حکومت کر رہا ہے۔ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود آج وہ انفراسٹرکچر کے اندر بھی وان ٹورن ہے، وہ ایجوکیشن کے اندر بھی وان ٹورن ہے، ہیلتھ کے اندر بھی وان ٹورن ہے، اور وہ امن کے اندر بھی اپنی جو پرفارمنس ہے وہ زیرو رکھ رہا ہے۔ کیونکہ آج اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو سندھ کے اندر ایون کہ ایک ہی شہر اگر کراچی دیکھیں تو ہر مہینے 16,000 کے قریب کرائم رپورٹ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر پرسنل بریویڈو بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر ہمت اور جرت بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے یو این او کے اندر بیٹھ کے قرارداد کو پھاڑ دیا اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اصل میں وہ جو قرارداد کو پھاڑنا تھا وہ بھی ان کا لسٹ فار دا پرسوٹ آف پاور تھا۔ آپ سب کو یاد ہونا ہے کہ 70 کے جنرل الیکشن میں مجیب الرحمان کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی تھیں، اور انہوں نے اس کی حکومت کو یہاں پر بننے سے روک دیا تھا، اور اپنے لسٹ آف پاور کی وجہ سے اس کو یہ کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم۔ اس تاریخی غچ بیس جملے کی وجہ سے پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، جس کو آج بنگلہ دیش بولا جاتا ہے۔ اب یہ جو قرارداد پھاڑنے کی جو سٹوری ہے، جس کے اوپر ان کو سو کولڈ بہادر لیڈر بولا جاتا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ ایکچولی پولش ریزولوشن تھی، وہ لینڈ کی طرف سے سبمٹ کی ہوئی ریزولوشن تھی کہ آپ 70 کے جنرل الیکشن کی جو میجورٹی پارٹی ہے، جو میجر پارٹی ہے، جو پاورفل پارٹی ہے، جس نے سب سے زیادہ ووٹس لیے ہوئے ہیں، اس کو آپ حکومت کرنے کا موقع دیں، تاکہ آپ سیز فائر کر دیں جس بہاف کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے۔ ایکچولی وہ پاکستان کی پریسٹیج کے لیے پھاڑی نہیں گئی تھی، اس کے لیے اپنی انا ہرٹ ہوئی تھی، اپنا پرسوٹ آف پاور کا لالچ ہرٹ ہوا تھا، جس کی بنا پر اس نے وہ قرارداد پھاڑی تھی، اور ہم نے بچے کو یہ بتا دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت زیادہ دلیر آدمی تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، عالم اسلام میں اس نے بہت کارنامے سر انجام دیے، جو کہ اس کی ساری سٹوری جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی ہوئی۔ ایٹ دا اینڈ وہ بندہ حکومت بھی بناتا ہے، جتنا عرصہ حکومت کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے بچے کرتے ہیں، اس کی آل اولاد کرتی ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ ایک ہی تھی، ان کا لالچ کہ نسل در نسل حکمرانی۔ اگر وہ اتنے بڑے لیڈر ہوتے ہیں تو وہ سندھ کے اندر ایجوکیشن کو ٹھیک کرتے، سندھ کے اندر عام بچوں کو ایجوکیشن ملتی، سندھ کا لٹریسی ریٹ بنتا، اسی ایسنس پہ بے نظیر کام کرتی، اسی ایسنس پہ زرداری کام کرتا، اسی ایسنس پہ بلاول کام کرتا، جو کہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ اور اسی لیے ہمارے بچے کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، ہمت، جرت اور بریویڈو نقلی قسم کی خوبیاں بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حقیقت کے بارے میں سوچیے گا، اس کے بارے میں پڑھیے گا کہ اصل میں ہیرو کون ہے اور زیرو کون ہے۔ شکریہ۔